بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلیے ذرا انیس کی طرف دیکھیے، جب محبت علی بن ابی طالب آئے تو کس طرح سے گفتگو کرواتی ہے۔ رضا ہندی عربی آتی ہے، جہاں تک میری اطلاع اردو نہیں آتی، تھے ہندوستان، لکھنؤ سے گئے تھے، لیکن آیت اللہ انیس نے کہا حضرت ابو الفضل عباس، میں اس بچے نے حضرت عباس کا سلام پڑھا تو میرا دل چاہ رہا تھا میں انیس کا جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر میں وہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بس یہی جملہ پڑھوں گا کہ انیس حضرت ابو الفضل کے دہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، انیس معمولی شاعر ہے نہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے آپ۔ انیس کو سمجھنے کے لیے درس و تدریس ہونی چاہیے، اور یہ آج کل کے نوحہ خان مرثیہ لکھنے والے، ان کا ثواب محفوظ نہیں ہوتے تو جوش بھی نہیں ہوتے۔ تمام شاعروں نے انیس کے کندھے پر کھڑے ہو کر اپنے مرثیے کی عمارت کو تعمیر کیا، اور انیس رستوں کو معین کر کے چلے گئے۔ اتنا مشکل شاعر ہے انیس، مدحت اہل بیت کرتا ہے یہ انسان، یہ شخص قافیہ اور مضمون میں ہر بند میں آ کر اپنے آپ کو پھنساتا ہے، اور جب بند اختتام پر پہنچتا ہے ایسی ردیف اور ایسی قافیے سے اعتقاد کو، عقیدے کے مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا۔ اے مولا عباس، شاعر چاہتا ہے کہ آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دندان مبارک کے بارے میں کوئی شعر کرے۔ مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ حضرت عباس کے ہونٹوں اور دہن کے بارے میں کیا کہا جائے۔ دہن یعنی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی منہ فیس نہیں، یعنی ماؤتھ، یعنی یہ دو ہونٹ، دندان، زبان۔ مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا، پوچھے کوئی کوثر سے زباں کو بھی ہے دھویا۔ پہلے کوئی پوچھے کوئی کوثر سے زباں کو بھی ہے دھویا۔ آب کوثر سے جا کر اپنے منہ کو دھویا یا نہیں دھویا؟ زمزم نہیں کا ہے، کوثر کا ہے۔ یعنی عباس کی مدحت اس دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، جنت میں جاؤ کوثر سے زباں کو۔ یہ ایک بڑی داستان ہے، یہ جو پورے 20-25 بند ہیں، انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اس کی پوری داستان ہے۔ وہ کیا داستان ہے؟ جتنی بھی تشبیہات اور استعارے مولا ابو الفضل عباس کے لیے شعراء لائے ہیں، انیس نے سب کے اوپر تنقید کی ہے اور سب کو کہا ہے کہ تم غلط لائے ہو۔ دنیاوی کسی بھی چیز سے عباس کی مدحت نہیں ہو سکتی، تمام کے تمام استعاروں کو غلط ثابت کیا ہے۔ مضمون دہن کے شعراء رہتے ہیں جویا، پوچھے کوئی کوثر سے زباں کو بھی ہے دھویا۔ غنچہ جو کہا لطف سخن اور بھی کھویا۔ محبوب کے دہن کو اردو شاعری میں غنچہ کہا جاتا ہے، غنچہ کہا جاتا ہے محبوب کے دہن کو۔ کہتے ہیں اگر تم وہ گھسی پٹی ترکیب اور استعارہ لے کر آنا چاہتے ہو، غنچہ کہو عباس کے دہن کو، غنچہ جو کہا لطف سخن اور بھی کھویا۔ اسرار الہی سے بھی واقف ہو گویا۔ میں تشریح کس طرح سے کروں؟ آدھا گھنٹہ چاہیے واللہ تشریح کے لیے۔ انیس کے مرثیوں میں جب آپ پڑھیں چوم کر رکھا کیجئے پیشانی سے لگا کر۔ اب وقت تو گزر چکا ہے، اب آپ سنی لیجئے، اب آپ جو بھی ہو مجھے کہنے دیجئے۔ دیکھیے، صاحب اسرار نبوت، صاحب اسرار ولایت، اسرار کہاں پر ہوتے ہیں؟ اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ وہ بتاتا کہاں سے ہے؟ گفتگو کر کے۔ تو فرمانے انیس، اگر تم نے ابو الفضل کے دہن کو غنچہ کہہ دیا، یعنی عباس کا منہ، عباس کا دہنا یہ غنچہ ہے، تو اسرار الہی سے بھی واقف ہوئے گویا۔ طنز کا شعر ہے، مدحت نہیں ہے۔ یعنی تم نے اگر عباس کے دہن کے آخری اسٹیٹس کو معین کر دیا تو یہ وہ منہ وہ ہے کہ جس دل میں ولایت علی بن ابی طالب کا وہ مرحلہ ہے جو سلمان اور مقداد کے پاس نہیں ہے۔ اگر تم نے کہہ دیا کہ عباس کا دہن غنچہ ہے تو تم اسرار الہی سے واقف ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے عباس کے سینے سے جو راز بھی نکلے گا وہ اسی منہ کے ذریعے نکلے گا۔ خبردار کوئی نام دینے کی کوشش مت کرنا۔ عباس کا منہ وہ ہے جو ہو کی حقیقتوں کو کھولتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ عباس کا منہ جب کھلے گا تو ہو کی حقیقتوں کو اشکار کرے گا۔ حقیقت ہو تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عباس جو تعلیم دیں گے نا مرحلہ توحید پر، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ غنچہ جو کہا لطف سخن اور بھی کھویا، اسرار الہی سے بھی واقف ہو گیا۔ یہ عمدہ کشا آپ ہی کھولیں تو کھلے گا۔
اس عقدے کو یہ آپ بھی بولیں تو کھلے گا. کہا کہ دیکھیں اچھا عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو کہتے ہیں. عقد گرہ ہے. جب منہ بند ہے تو لبوں پر گرہ لگی ہوئی ہے. لب دوختہ کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ چپ بالکل بیٹھا کچھ بات نہیں کر رہا. کہتے ہیں کہ جب تک یہ منہ بند ہے میں کیا کروں واللہ عجیب مجھے لگتا ہے معجزہ ہے. کیا انیس مطلب روح کیا تھی اس شخص میں؟ ہے کیا یہ شخص؟ بخدا ظلم ہوا ہے انیس کے مرثیوں کے ساتھ. بہت بڑا ظلم ہوا ہے. فضائل پر جب بات کرتا ہے انیس کوئی ٹکر پڑ رہی ہے. حتیٰ عربی شعراء کو لے لیجئے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں حدیث سے جہاں تک میں نے پڑھا. کہہ رہے ہیں کہ اس عقدے کو یہ آپ ہی بولیں تو کھلے گا. اسرار الہی ایک عقدہ ہے گرہ لگی ہوئی. اسرار الہی بند ہے. منہ عباس کا اسرار الہی کو بتانے کی جگہ ہے. یہ جو منہ بند ہے نا اس کو غنچہ کہو غلط کہا, پھول کہو غلط کہا, محبوب کے لب کہو غلط کہا, کچھ بھی کہو عباس کے دہن کے بارے میں غلط کہا. اصل میں ہے عباس ہر گرہ کو کھولتے ہیں. اس گرہ کو بھی اپنے منہ کی خود ہی کھولیں تو کھلے گی کہ یہ منہ ہے کیا. کیا صنعت ہے, کیا ایہام ہے, کیا زومان بات ہے. ایک درود بھیجیے میر حدیث کے اصالہ صاحب کو.